جیسا کہ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ سارا دین عقل پر مبنی ہے، اور وہ اسی عقل کی بنیاد پر بہت سے مسائل اور احکام کی توضیح کرتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ عقل جو ہے وہ ہماری سمجھ کا نام ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں مزید پختہ ہوتی ہے۔ یہ ایک سمجھنے کا آلہ ہے۔ ہم اپنے فائدے اور نقصان کو عقل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، فائدہ مند چیز کو اختیار کرتے ہیں اور نقصان دہ چیز کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ عقل ہے۔ مسئلہ جو دین کا ہے اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شرعی احکامات کے اندر کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ ملایا ہے، جوڑا ہے، تو ان کے حقائق سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی عقل کے ذریعے سے واقف نہیں ہو سکتے تھے خود سے۔ اسی لیے انبیاء آئے، انبیاء نے آ کر اپنا ایک کام پورا کیا، اللہ کی طرف سے پیغام بتایا کہ ہم نے اس خالق کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، ہم نے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے گا، کس حیثیت میں پیش آئے گا، والدین کے ساتھ، والدین کا بچوں کے ساتھ، میاں بیوی کا آپس میں تعلق، معاشرے کا فرد کے ساتھ، ایک آدمی کا اپنے حاکم کا محکوم کے ساتھ۔ یہ تعلقات اگر ہم اپنی ان سمجھ اور بوجھ کی بنیاد پر طے کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں فساد ہوگا، جس طرح کہ دنیا میں آپ آج تک دیکھتے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم اپنے رب کے سپرد ہی کر دیں اور رب کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی اس عقل کی تربیت کریں، جس کو ہم سمجھ کہتے ہیں۔ ہم اگر اپنی سمجھ کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نشو و نما کر کے اس کی تربیت کر کے چیزوں کو سمجھیں گے تو بہت آسانی ہو جائے گی، پھر ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ باقی اپنی عقل سے ہم اپنی سیاست کو، اپنے معاملات کو، اپنے گھر بار کے معاملات کو، اپنے کاروبار کے معاملات کو طے کرنا شروع ہوں گے اور صرف اپنے مفاد کو دیکھیں گے۔ چونکہ عقل کا بنیادی وظیفہ یہی ہے کہ آپ اپنے مفاد کا تعین کیجئے، تو ہم اپنے مفاد کو جب دیکھیں گے تو معاشرہ ایک ایسی بے راہ روی پر چلے گا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ لہذا معاشرے کے لیے بھی، شریعت کے لیے بھی، شریعت کا ہر مسئلہ، چاہے اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، کاروبار کے ساتھ ہو، سیاست کے ساتھ ہو، شرعی اصول مقدم ہوں گے۔ ہماری سمجھ بالا تر نہیں ہے، اس سے ہماری سمجھ محکوم ہے، شریعت حاکم ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی بڑی زبردست مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل و شریعت کی مثال بڑی خوبصورت مثال ہے، جیسے قاضی اور شاہد، جج اور گواہ کی مثال ہے۔ جج جب چاہے شاہد کی گواہی کو رد کر دے، گواہ کی گواہی کو رفض کر دے، اور جب چاہے قبول کر لے۔ شریعت جب چاہے ہماری اس سمجھ کو، عقل جس کو ہم عقل گردانتے ہیں، جب چاہے قبول کر لے اور جب چاہے رد کر دے۔ امید ہے آپ کے لیے مسئلہ واضح ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔